اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس ان کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، نافرمانوں کو، شرک کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ پچھلی آیات میں عیسائیوں کے عقائد کے متعلق اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی. ذالک، یہ نتلوہ علیک، ہم اس کو بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من الآیات، نشانیوں میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت میں سے. جو باتیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں اس میں نصیحت بھی ہے، حکمت والی نصیحت بھی ہے، اور نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں. ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی اولاد ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو وہ پھر اس سے زیادہ بالاولیٰ اللہ کی اولاد ہونے کے حقدار ہیں. تو پھر آدم علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ اصل میں یہ دونوں ہی اللہ کی مخلوق، آدم علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی. خلقہ من تراب، اس کو پیدا فرمایا مٹی میں سے، ثم، پھر، قال لہ، اس کو حکم دیا، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گیا، ان کی تخلیق ہو گئی. الحق من ربک، حق بات تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن، بس نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. یہ گفتگو، یہ مباحثہ کن کے ساتھ چل رہا تھا؟ عیسائیوں کا وفد جو نجران سے آیا. تو جب یہ سارے دلائل ان کے ساتھ سامنے رکھ دیے، اور حکمت اور دلائل کو جب کوئی بات نہ مان رہا ہو تو اس کو منانے کا پھر ایک جٹکا طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، جس کو آخری وار سمجھ کے حتمی وار کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فمن، بس جو کوئی، حاجک فیہ، آپ سے اس معاملے میں بحث کرے، من بعد ما جاءک من العلم، واضح علم یا دلائل آ جانے کے بعد بھی، جاءک، آپ کے پاس واضح علم یا واضح دلائل آ جانے کے باوجود اگر کوئی یہ بحث کرتا رہے، بلا وجہ بحث کرے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فقل، بس کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، نہ دو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، ہمارے بچوں کو اور تمہارے بچوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، ہم خود کو اور تم بھی خود کو پیش کر دو، تم بھی اپنے بیوی بچے فیملی لے آؤ اور خود بھی آ جاؤ.
اور میں بھی اپنے فیملی لے آتا ہوں اور خود بھی آ جاتا ہوں، تو پھر کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کریں۔ مبالغہ کیا کریں؟ فنجعل لعنت اللہ، پس ہم لعنت بھیجیں اللہ کی طرف سے علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب جو دل سے جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، وہ کبھی یہ دعا کرے گا؟ وہ کبھی یہ دعا نہیں کرے گا۔ تو اس موقع پہ پھر وہ لوگ بھاگ گئے، چونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت میں تبدیلیاں کر رکھی ہیں، ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ سچے نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق وہ پوری طرح جانتے تھے کہ یہ ایک سچا نبی، جس کے بابت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جان۔ تو جب ان کو پتا تھا کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، ان کے سامنے جو بھی دلائل ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو بیان کر کے سنا رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم بی بی کی پیدائش، پھر حضرت مریم بی بی کی پرورش، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ سارے واقعات سنانے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے پاس سے تو کہانی نہیں نہ سنا رہے۔ اب عیسائیوں کے متعلق اگر کچھ بتایا جائے گا تو وہ تو سمجھ جائیں گے نا کہ یہ سچ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سچ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ نے تو کوئی سفر نہیں کیا تھا ایسے علاقوں کا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی۔ جب ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں بول رہے، حق بول رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو بھی دلائل ہیں وہ جھوٹے ہیں، تو ان کا بھاگنا بنتا تھا۔ ان بے شک ھذا یہ لہو القصص الحق، یقیناً حق کے ساتھ بیان کیے گئے واقعات ہیں، یہ سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو جو عیسائی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس کی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور سمری نفی کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہوا یقیناً وہ ہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ غالب ہے، طاقت رکھتا ہے کس چیز کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنے، اور کیوں کیا اس کی حکمت بھی وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔